السلام علیکم ایوری ون. آج ہم کنیکٹ کمرشل ہب میں موجود ہیں اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ رول آف انکیوبیشن سینٹرز پر, کہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس آتے ہیں, اس میں انکیوبیشن سینٹر کا کیا رول ہوتا ہے, یا اپنے طور پہ اگر کوئی انیشیٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے انیشیٹ کر سکتا ہے. اس حوالے سے آج بہت سے گیسٹ ہمارے ساتھ پینل میں بھی موجود ہیں, میرے سامنے بھی موجود ہیں, تو ان سب کا میں آپ سے تعارف بھی کرواؤں گا, ان سے ہم بات بھی کریں گے آج کے شو میں. تو تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہیں سید معین علی صاحب موجود ہیں, آئی سی سی پی ٹیکنالوجی پارک کے مینیجر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کلیپنگ میں ویلکم کریں گے ہم اپنے پینلسٹ کو. ہمارے ساتھ میڈم روزینہ موجود ہیں جو کہ پی ایف کیٹ انکیوبیشن سینٹر سے وابستہ ہیں. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی. اور ونس اگین کلیپنگ فار. اور ہمارے ساتھ خضر صاحب موجود ہیں جو کہ سی او ہیں حکم جناب کے. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ پرسنالٹیز, ڈفرینٹ گیسٹ سامنے میرے موجود ہیں. یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرس موجود ہیں, خاص طور پہ یوتھ پارلیمنٹ کی ابھی نیولی الیکٹڈ سندھ کیبنٹ میرے ساتھ موجود ہے, تو ان کا بھی میں آپ کے تعارف کراؤں گا ابھی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں خضر صاحب آپ سے. خضر بھائی فرمائیے, بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد آپ کو اس وقت لائیو دیکھ بھی رہی ہے اور سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہے. جاب کا ایک بڑا مسئلہ موجود ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اسٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں, بالکل بنیاد سے اسٹارٹ لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی پہلے جاب کی, پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا. تو زیادہ بہتر کیا ہے لائف کے اندر جب آپ بالکل ایک کہیں سے بیچلرس کر کے باہر نکلتے ہیں, یا آپ کہیں جو ہے آلریڈی کہیں ایجوکیشن حاصل کر بھی رہے ہیں, چاہے آپ بیچلرس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو فرسٹ ٹو اسٹارٹ اے جاب اور ڈائریکٹلی جو ہے, یا پھر اپنا کوئی اسٹارٹ اپ کے لیے میدان میں کود جائے؟ نہیں, اس کا جواب تو ویری سمپل, یو ہیو ٹو اسٹارٹ اے جاب. کیونکہ ٹیم کیسے چلتی ہے, پالیٹکس کیا ہوتی ہے, ایچ آر کیا ہوتا ہے, مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, ایتھکس کیا ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو جاب کر کے ہی سمجھ میں آتی ہیں. اور آپ کی سوال پہ پہلے یہ تھا کہ جابس نہیں ہیں, تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. جابس میں کل ہی 2 لوگ میرے ساتھ بیٹھے تو بولا لڑکے نہیں مل رہے ہیں جاب کرنے کے لیے مجھے. تو جابس بھی ہیں اور جابس کرنی چاہیے, تبھی آپ کو سینس آتا ہے کہ آپ کو آگے کام کیسے کرنا ہے. اچھا, دوسرا ایک اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور میرے ساتھ بھی یہ بڑا ہوا کہ پچھلے دنوں میں نے خود اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے تمام اداروں کے تحت پوسٹ لگا کے تھک گیا کہ مجھے یہ لوگ چاہیے, اور آپ یقین جانے مجھے وہ لوگ نہیں ملے. اور میں اتنی سوشل اور اتنا, ہمارا تو کام ہی یوتھ کا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس تو ہزاروں یوتھ ہیں, اس کے باوجود نہیں ملے لوگ. تو کیا لوگ اپنے آپ کو اہل نہیں بنا رہے, اندر وہ اسکل پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ کہیں کسی جگہ پہ جاب کر سکیں, یا پرابلم ہے کیا یہ جاب پہ, یعنی جو جاب دینے والا ہے اسے لوگ نہیں ملتے, جو جاب مانگ رہے ہیں انہیں جاب نہیں ملتی, یہ پرابلم ہے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں وہ اپنے اسکل سیٹ سے آگے کی جاب ڈھونڈ رہے ہیں, کہ میں انیشیل بیسس پہ ابھی ایک چھوٹی بیسک جاب کر سکتا ہوں, بٹ ہی از سرچنگ فار اے ہائر مینجمنٹ, مجھے یہ مل جائے. تو پرابلم اسی بوائے میں ہے, جو کینڈیڈیٹ میں ہے, جو کہ اپیئر بھی نہیں ہو رہا. پہلی بات تو انٹرویو کے لیے آتے نہیں ہے. میں خود بلا کے تھک جاتا ہوں. 100 لوگوں کو بلاؤ تو 20 لوگ آتے ہیں, ایک کو آفر کرو تو بولتا ہے نہیں یار میرا موڈ نہیں ہو رہا, امی منع کر رہی ہیں, ابو منع کر رہے ہیں. سو انیشیلی وہ بچے کینڈیڈیٹ بیسک سے اسٹارٹ کرنا نہیں چاہتے, دے ڈائریکٹلی وانٹ کہ وہ بہت اچھی جاب لگ جائے. اگر انیشیلی وہ اسٹارٹ کر لے اچھے پلیٹ فارم سے, بھلے سے وہ انٹرنشپ پہ اسٹارٹ کرے. آئی ہیو سین مینی پیپل کے جو انٹرنشپ سے ہی آگے بڑھے ہیں اور آج بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ فرسٹ اسٹیپ نہیں لیتے, آگے بڑھنے کی چاہت میں وہ ڈائریکٹ جمپ کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو دس از دا ریزن کہ وہ تھوڑا سا ابھی کینڈیڈیٹس میں پرابلم ہے. اور جہاں تک بات ہے بزنس سائڈ, لوگ ہی جاب پرووائڈ کر رہے ہیں. آف کورس وہاں ایکسپلائٹیشن تھوڑی زیادہ ہے, اس میں کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہی کام لے لیا جاتا ہے کبھی کبھی, بٹ میری نظر میں سب سے زیادہ پرابلم کینڈیڈیٹس کے پاس سے ہی ہے. کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں جیسے کہ میں نے تعارف کرایا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پرسنالٹیز موجود ہیں. حسین تھیبو صاحب بھی موجود ہیں, معروف اینکر ہمارے ساتھ. مدثر تھانوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ابھی, معروف بزنس مین ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے خوبصورت چہرے مجھے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں سامنے. ہر جو لیڈی ہے وہ شاید سمجھ رہی ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ صحیح بھی سمجھ سکتے ہیں. خیر اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا میڈم روزینہ, آپ سے ہم جانتے ہیں یہ جو میں اس پہ آؤں گا رول آف انکیوبیشن کا, کیونکہ میں نے بھی آپ کی پریزنٹیشن دیکھی جس میں آپ نے اس کی امپورٹنس کو بڑا بتایا کہ کیا رول ہوتا ہے انکیوبیشن سینٹرز کا. لیکن پہلے مجھے یوتھ کے حوالے سے بتائیں, مثلا یہ اپنے بھی کسی کام کے, ہمارے کام کے یا آپ کے کام کے ہیں یا نہیں ہے, یہ الگ بات ہے, اپنے بھی کسی کام کے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے ہم لوگ بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں یوتھ کو. دے ہیو دا پوٹینشیل, اور آپ لوگ کو میرے خیال سے آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے ان کے اندر.
دا تھنگ از کہ یہ ان کا وے آف تھنکنگ بالکل الگ ہے. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس طرح سلو موشن ٹرٹل پیس سے جو ہے وہ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں ان آل دیٹ. دے تھنک لائک کہ ٹھیک ہے دے آر گڈ ان رسک ٹیکنگ, انہیں بہت مزہ آتا ہے رسک لینے میں, اور میرے خیال سے دے کین بی گڈ انٹرپرینور اگر ان کو اچھی طرح سے ٹرین کیا جائے اور کیلکولیٹڈ رسک سکھایا جائے اینڈ آل دیٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہے کہ ان بچوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس آل. دے ہیو دا پوٹینشیل. بس اور کوئی بات نہیں, صرف ٹرین کرنے کی بات ہے. آپ کی کیا رائے سر, آپ بھی فرمائیں ذرا. جی بس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے روزینہ کہا کہ پوٹینشیل تو ہے, لیکن اس کو چینلائز کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایسا میڈیم یہ چاہیے جو ان کو چینلائز, ان کے پاس انرجی تو ہے, ان کو کوئی ڈائریکشن دکھانے والا ہو کہ یہ آپ نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے. کیونکہ آبویسلی یہ اگر اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہے ہماری, تو ریسنٹلی پاس آؤٹ ہوتی ہے, ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ آگے چل کے فیلڈ میں کون سی فیلڈ میں جائیں اور کس طرح وہ پاتھ لیں کہ وہ اپنے سکسیس پر پہنچ سکیں کم سے کم ٹائم میں. تو یہی انکیوبیشن سینٹرز کا کام ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پہنچ تو جائیں وہ, لیکن کم وقت میں اور کم انرجی کے ساتھ وہاں تک پہنچنا, اس کو یوٹیلائز کرنے. ٹھیک ہے, اچھا چلے میں ایک بہت بیسک سوال کر لیتا ہوں آپ لوگوں کی جانب سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا, اور وہ سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی XYZ آئیڈیا ہے, اور میں نے اپنے دوستوں سے یا اپنے سینئرز سے اس پر ڈسکس کیا ہے, اس کو میں لانچ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہوتا ہے میجورٹی کے ساتھ, ایسے ہی ہوتا ہے, تو کیا کریں؟ تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور میجورٹی جو یوتھ آتی ہے یا جو ہمارے پاس ینگسٹرس آتے ہیں وہ یہی ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے اور ہم اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں, اسٹارٹ اپ بنانا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب آئیڈیا وہ اسٹارٹ اپ یا بزنس میں کنورٹ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس کا کمرشل ایسپیکٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا میں اس آئیڈیا, ہو سکتا ہے آپ کا بہت اچھا انوویٹو آئیڈیا ہے, لیکن وہ ایسا آئیڈیا نہیں ہے کہ بزنس سے میں اس کے پیسے کما سکوں, کوئی آپ کو اس کے ایوز پیسے دے سکے. تو پہلے تو آپ کو وہاں ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو میں کمرشلائز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. دوسرا اسٹیپ, اس کے لیے آپ کو آج کل تو کافی ڈیجیٹائزڈ دور ہے, تو اس میں ہمیں پیسے بھی بہت منیمم یا بالکل آپ سوچے کہ اپنے پاکٹ سے لگا کے ہم اپنے آئیڈیا ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کہ جیسے کہ آپ نے سوچا کہ میں کوئی ڈلیوری سروس کر سکتا ہوں, تو آپ کا اپنا فیملی فرینڈس کا سرکل ہے, اپنا واٹس ایپ گروپ ہے, اپنا فیس بک کا گروپ ہے, جس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے, صرف آپ کو اپنا آئیڈیا ٹیسٹ کرنے کی ایٹ لیسٹ آپ اتنا ہو جائیں گے کہ آپ کو شیور ہو جائے گا کہ میرا آئیڈیا بنسبت چلے گا یا نہیں چلے گا. تو وہاں سے ہمیں کوئی اتنا زیادہ پیسے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کریں, ایک فیس بک کا پیج بنا لیں, آپ واٹس ایپ کا گروپ بنا لیں, اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل میں لانچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل جائے ہاں مجھے وہاں سے اچھا رسپانس مل رہا ہے مجھے فیملی سے, اور یہ پھر آپ اس کو پراپرلی ایک ویب سائٹ بنا کے اور ڈفرینٹ میڈیم کے تھرو آپ اس کو پراپر انویسٹمنٹ کے. ٹھیک ہے جی روزینہ جی, سیم سوال آپ سے. اچھا, یہ سیکنڈ معین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کبھی بھی ہرڈل نہیں ہونا چاہیے, پیسہ کبھی بھی ہرڈل نہیں ہونا چاہیے, اور دیر آر ویری مچ چانسز کہ آپ کا آئیڈیا کمرشلائز نہ ہو. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اگین آپ کو مارکیٹ ریسرچ پہلے کرنی پڑے گی, MVP اسٹیج پہ اسے لانچ کرنا پڑے گا. 3Fs جو ہوتے ہیں فیملی فرینڈس وغیرہ, ان سے آپ کو آئیڈیاز لینے ہوں گے. ان کو سب سے پہلے کوئی بھی اپنی پروڈکٹ ہے وہ بنا کے وہ سرکولیٹ کرنی ہوگی. اس سلسلے میں چلے ڈائریکٹ اب اپنے سبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں. اب اس پوزیشن پہ تو آپ نے اسے گائیڈ کر دیا کہ وہ کیا کرے. اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی انکیوبیشن سینٹر اس کی ہیلپ کرے, تو دین اس کا کیا اسٹیپ ہونا چاہیے؟ اوکے, اگین زیادہ تر انکیوبیشنس جو ہوتے ہیں وہ کانٹیسٹ آرگنائز کرتے ہیں. ہمارا بھی کرتا ہے, NIC ہے, پہلے نیسٹ آیا ہوا کرتے تھے, اور معین کا بھی جو ہے وہ بھی ہیں. تو اس میں وٹ یو گائز کین ڈو اس کے اس میں سمپل, جب بھی ہم لوگ کانٹیسٹ کریں تو اس میں آئیں, جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا, ایک آئیڈیا لیں. ہو سکتا ہے آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے, دیر ویری مچ چانسز آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے, کیونکہ اراؤنڈ 50 کے اراؤنڈ اگر آ رہے ہیں تو اس میں مشکل 5 جو ہوتے ہیں فائنلائز ہوتے ہیں. تو اس میں ڈسکریج نہیں ہونا ہے. جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے آپ لوگ کو سجیشن دی تھی اسٹوڈنٹس کو, اسی طرح سے سجیشن لیں, ڈی موٹیویٹ نہ ہوں, اس کو اپ گریڈ کریں. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انکیوبیشن سینٹر میں, اور ایسا ہوگا
لیکن میں سوال کی غرض سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ کنسلٹیٹیو سروسز ہوں, مثلا لوگ ایسے موجود ہوں کہ جو آپ کو, یا ہر انکیوبیشن سینٹر ایک فوکل پرسن ایسا کریٹ کرے کہ جو نئے آئیڈیاز کو بہتر بنانے میں, ان کی پریزنٹیشن بہتر بنانے میں, اس آئیڈیاز کو اور انہینس کرنے میں اس کی ہیلپ کرے. بالکل, مینٹور بورڈ ہوتا ہے جو ہمارا بھی مینٹور بورڈ ہے, ایڈوائزری بورڈ ہے. ایڈوائزری بورڈ یوزلی ہمیں ایڈوائزز دیتے ہیں, اور مینٹور بورڈ کا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مینٹورنگ کریں. تو ان تک ریچ ہو سکتی ہے یوتھ کی. بالکل, دا مومنٹ دے گیٹ ان, وہ جب اس میں ہم لوگ انکیبیٹ کرتے ہیں, دا مومنٹ دا پروسیس اسٹارٹیڈ. اچھا چلیں خضر, یہی سوال آپ سے کہ ریچ ہے ایسے لوگوں تک کہ جو ان کو مینٹورشپ دے سکیں اور ان کی اس چھوٹی سی چیز کو کچھ بڑا کر سکیں. جب یوتھ اپنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ سکتی ہے نا, تو مینٹور ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی ہیو لنکڈ ان, وی ہیو فیس بک, ایوری تھنگ ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں. صرف مینٹور ڈھونڈتے ہوئے موت آتی ہے کہ میں اس سے کیسے بات کروں. تو یہ نیٹ ورکنگ ایونٹ آپ کے پاس ہے یار, اس طرح کے ہزاروں ایونٹس آپ کے پاس ہیں. لنکڈ ان پہ ایک میسج کرنا ہے یار آپ نے, اور وہ رپلائی کرے گا, ہی از دیئر. اس کے علاوہ مجھے یاد ہے 4 سال پہلے کھولا تھا تو میں نے نیسٹ آئی پہ دیکھا کہ عادل موسیٰ جی واز دیئر فار مینٹورشپ. میں نے ان کو فیس بک کو میسج کیا, ہی کالڈ می, اور میں آفس میں بیٹھ کے بات کر لی. اگلے بندے سے کنیکٹ کرا, ہی کالڈ فار انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے نا. سو سمپل ہے کہ آپ اگر خود کچھ کرنا جانتے ہیں تو پھر مینٹور ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کی لاسٹ جو بات تھی وہ کہ وہ بندہ کرے کیا, تو اس کے لیے افیکچویشن تھیوری بڑی کامن چیز ہے جو ڈاکٹر سارا سرسوتی نے انٹرپرینورشپ کے اوپر کی ہوئی ہے کہ برڈز ان ہینڈ. ایک ہی بات کروں گا, برڈز ان ہینڈ. آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے, جو ریسورسز ہیں, اس سے شروع کریں گے, آٹومیٹکلی وہ چیز آگے آپ کے نیٹ ورک میں بناتی رہے گی, کام کرتی رہے گی. واو, دیٹس لکنگ گڈ. تو اب یہ کہ اب آپ کے کوشچنس کی طرف ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کوشچنز آ رہے ہیں ذہن میں جی پینلسٹ سے. ٹھیک ہے, دیٹس لکنگ گڈ. سو اس سے پہلے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جسٹ یسٹرڈے یوتھ پارلیمنٹ کا ایک زبردست ایکٹیویٹی ہوئی آرٹس کونسل میں, اور اس میں الیکشنز ہوئے, اور اس میں ایک پوری کیبنٹ کریٹ ہوئی, اور پورا دن جو ایکٹیویٹی رہی جس میں صبح الیکشن ڈیبیٹس ہوئے, دین پولنگ ہوئی, دین کاؤنٹنگ ہوئی, اسی درمیان میں مختلف میوزیکل پروگرام بھی چل رہے تھے وہاں پہ, اور پھر رات میں جا کے کوئی 10 بجے رزلٹ اناؤنسمنٹ ہوئی. تو ہم پورے دن کے کل تھکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, تو اس میں جو ہے میں چاہوں گا کہ جو ہماری کچھ اس میں سے کچھ لوگ, کچھ الیکشن کمیشن کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہیں بھی میں ویلکم کہتا ہوں اس کے یوتھ پارلیمنٹ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری الیکٹڈ باڈی بنی ہے اس کے بھی کچھ لوگ, کچھ سلیکٹڈ لوگ یہاں پر آئیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہاں پہ بلاؤں, بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جو کل جو الیکشن ہوئے اس میں جو ٹاپ سیٹ تھی پریزیڈنٹ کی, اس میں جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی ہیں, شی از دا لیڈی ہما بلوچ, تو ان کو ہم یہاں پہ بلائیں گے کہ وہ تشریف لائیں. آئیے ہما. اور ہما, آپ یہاں پر جو بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے لوگ, چاہے وہ ان کو فرسٹ پوزیشن پہ رہے یا سیکنڈ پہ رہے, انہیں ایک دفعہ یہاں پہ بلا دیں تاکہ ایک فوٹوگراف بھی بن جائے آپ کے ساتھ, اور لائیو بھی آپ کی اناؤنسمنٹ چلی جائے. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از ہما یعقوب بلوچ, اینڈ فرسٹ آف آل میری اپنی ٹیچر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں مسٹر روزینہ امتیاز, اور میری مینٹور تھی, اینڈ انہی کی سوسائٹی میں سب سے پہلے ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی تھی دا آنٹرپرینورل نیٹ ورک, اور ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے. تو آج میرے لیے آنر کی بات ہے کہ یسٹرڈے آئی واز سلیکٹڈ ایز دی پریزیڈنٹ آف یوتھ پارلیمنٹ, اور آج میری ٹیچر بھی یہیں پہ ہیں, تو اٹ واز این آنر فار می. سو اینی کوشچن کی طرف ہم بڑھیں گے آگے. جی السلام علیکم سر, دس از حمیز, اور میں سیکرٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی یوتھ پارلیمنٹ سندھ کیبنٹ سے, اور ریسنٹلی میں ابھی ورک کر رہا ہوں ٹیسلا کے ساتھ. ٹیکنیکل سپورٹ لیول 3 سپر چارجنگ ٹائر 3. تو کائنڈلی اب میرے سوال آپ تینوں سے ہے کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا, تو ان لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ $5 بلین جو ہے پاکستان جو ریونیو جنریٹ کرے گا 2020 تک, اور اس کے بعد $10 بلین ہو جائیں گے 2025 تک. تو 5 بھی نہیں ہوئے. تو اس کا جو لیکنس مینلی آ رہی ہوتی ہے, یہ کیونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کی, اور اسٹارٹ اپس بھی بیسیکلی آئی ٹی کی ہی ٹری ہے. تو کائنڈلی آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کا مین لیکنس کیا آتی ہے اور کس طرح سے امپروو ہوگی. تھینک یو سو مچ. دیکھیں, پی سیپ کی بات کریں آپ, پی سیپ اور منسٹری آف آئی ٹی, پاشا, یہ جتنے بھی ادارے ہیں اس وقت یہ بہت ہائیلی موٹیویٹڈ کام کر رہے ہیں.
جو لیگ آیا وہ پچھلے سال میں آیا ہے, ورنہ اس سے پہلے 1 ملین کی ایکسپورٹ تھی, اس کے بعد وہ 2.7 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ پہنچ گئی تھی, اس کے بعد پچھلے سال جو ڈپ آیا وہ تھوڑا سا ڈالر ویلیو یہ وہ آیا. بٹ PSAP اس سے بہت اچھا کام کر رہا ہے. ابھی لیپ میں 31 کمپنیز نے شو کیا ہے پاکستان کی. تو آئی تھنک تھوڑا سا پولیٹیکل جو ایشوز دنیا بھر میں پلس پاکستان میں ایڈیشنل آئے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا فلو میں نیچے آیا ہے. بٹ نمبرز آر گڈ, ایسے نہیں ہے کہ نمبرز بیڈ ہیں. 2021 میں 371 ملین ڈالرز پاکستان میں آئے تھے, 2022 میں 348 ملین ڈالرز آئے تھے, جو کہ برا نمبر نہیں ہے اگر حالات کو دیکھا جائے تو. اینڈ اسٹل تھنگس گوئنگ آن. تو PSAP پاشا اینڈ منسٹر آف آئی ٹی, کل منسٹر آف آئی ٹی نے اینیمیشن لیب NED میں لانچ کری ہے, ٹیکنو پارک لانچ کیا ہے کورنگی میں. تو تھنگس گوئنگ. سو جو ڈپ آ رہا ہے وہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایشوز اور دنیا بھر کے ایشوز کی وجہ سے فرام مائی سائڈ یہی ہے. تو آئی تھنک بہتر ہو جائیں گی. جی بالکل. اینی ادر کوشچن؟ میرا سوال کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کیوں مطلب لیگلائز نہیں ہو رہی, اور اگر ہم ان کو نیو اسٹارٹ اپس کے ساتھ مرج کریں تو فیوچر میں ہمیں کیا امپیکٹس نظر آئیں گے, کیا ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج نظر آئیں گے؟ تھینک یو. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ کرپٹو پہ کام نہیں ہو رہا. بہت سارے اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جو کہ کرپٹو کرنسی نہیں پہ کام نہیں کر پا رہے, تو گیمنگس پہ کام کر پا رہے ہیں جو کہ کرپٹو سے ریلیٹڈ ہی ہے, فائنینس پہ کام ہو رہا ہے. تھوڑی سی اگین بات وہی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو سمجھنے میں چیزیں پرابلم ہوتی ہیں, جو تھوڑا سا ہم 5 سال بعد سمجھ میں آتا ہے کہ چیزیں بہتر تھیں جو پہلے سے بات ہو رہی تھی. تو آئی تھنک کرپٹو کے اوپر کافی اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں, اور چیزیں لیگلائز ہو جائیں گی تو ہمارے پاس بھی وہ پہنچ جائیں گی, شاید تھوڑا ڈیلے سے پہنچیں, بٹ نگلیکٹڈ نہیں ہے. وکیپیڈیا بند ہو گیا جس ملک کے اندر, اس ملک میں آپ کرپٹو کی بات کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں بھی پریشانی ہے کہ جب اس میں 2-4 دن کے لیے یوٹیوب بند کر سکتے ہیں, PUBG بند کر سکتے ہیں, تو کرپٹو تو ہم میں سے 90% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے شاید ابھی کہ چلتا کیسے. سو تھنگز ول گوز آن. اگین وہی بات وہی ہے, تو تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں چیزیں بہتر ہوں گی, اور کرپٹو کرنسی بھی کام کرنا شروع ہو گئی انشاءاللہ. چلے جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. اگلے نیکسٹ پینل جو اس کے ساتھ ہم کوشچنس دیں گے, تو میں اپنے جو یہ پینلسٹ ہیں بہت زیادہ کلیپنگ میں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سامنے کی جانب تشریف رکھیں.